اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک کرسچن پبلشنگ ایسوسیشن تھا، اس کا چیئرمین تھا صادق بھٹی۔ وہ میرے پاس عموماً آتا تھا، تو ایک دفعہ ایک کتاب لا کے دیا تھا جس میں یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب اسلام چھوڑ کر کرسچن بن گئے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے اور اس میں وجوہات دیا کہ کیوں اسلام چھوڑ کے کرسچن بنے۔ اس میں ایک اہم وجہ یہ تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر ہم کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے قرآن میں، ہم جب ایک ہے تو میں بولنا تھا۔ یہ کتاب میرے کو دیا تو میں اس پہ تحقیق کرنا شروع کیا۔ میں نے ایک صفحے کے اوپر میں ہم لکھا، دوسرے صفحے یعنی انگلش میں وی لکھا، اور دوسرے صفحے میں آئی لکھا، اور نیچے میں صرف آیت نمبر اور سورہ اور آیت نمبر لکھتے گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ کچھ دیکھ لیں کہ کہاں پر یہ ہم ہے، کہاں پر یہ میں ہے، اور پھر اس کے بعد تحقیق ہو۔ 20-25 صفحہ میں نے قرآن شریف کا ایسا مطالعہ کیا اور خالی نمبر لکھتے گئے، لیکن اتنا لمبا ہو گیا نمبر، تو میں نے بولا جب پورا قرآن کا لسٹ تیار کر لیں گے تو یہ تو ایک اور قرآن تیار ہو جائے گا، تو پھر ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی جو 20-25 صفحہ پڑھا ہے جس کا آیت نمبر لکھیں بغیر سوچے ہوئے، بعد میں تحقیق کرنے کو، تو پہلے اس کے اوپر میں تھوڑا ریسرچ کر لے اور ایک سینس آف ڈائریکشن قائم کرے کہ اس کا اصل کیا مقصد ہے، اس کے بعد پھر قرآن شریف کا مطالعہ بعد میں کرے پورے کا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جو 20-25 صفحہ کا تحقیق کیا تھا، اس کے ہم اور میں والے استعمال کو دیکھا، تو سب سے پہلا جو آیت میرے دل کو لگا وہ سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی قرآن شریف میں فرمان ہے کہ ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو۔ اب دیکھیے آرڈر دینے میں ہے ہم نے آرڈر دیا اور میرے گھر کا صفائی کرو، یعنی ایک ہی لائن میں، ایک ہی سینٹنس میں، ایک ہی چھوٹے سے آیت میں ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو۔ ہم اور میں دونوں کا استعمال ہو گیا۔ اس سے ایک سینس آف ڈائریکشن مل گیا کہ ہم اور میں ضرور کچھ پوائنٹس ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی کتاب میں جو کتاب اللہ نے نازل کیا اس میں ایسی بغیر کسی سینس کے نہیں ہے ہم کا استعمال، جو پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم استولیے استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ عزت کے خاطر، کہ جیسا بادشاہ لوگ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بادشاہ بھی ہم استعمال اس وقت کرتا ہے جب وہ بادشاہت کو مراد لیتا ہے کہ ہم نے یہ آرڈر جاری کی، ہم نے فلانے کو پھانسی کا سزا دیا۔ لیکن جب اپنے بیوی کے رانی کے ساتھ شادی کا ذکر کرتا ہے تو یہ نہیں بولتا کہ ہم نے اس عورت سے شادی کی، بلکہ بولتا میں نے اس عورت سے شادی کی، یہ میری دلہن ہے، یہ ہماری دلہن نہیں بولتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہماری دلہن مانے وزیر بھی آ جائے گا، سب لوگ آ جائیں گے تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی، تو اس لیے میری دلہن بولتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے قرآن شریف کو اور مطالعہ کیا، بہت مزیدار کتاب بھی تیار کیا۔ یہ کتاب ہے، اس میں ایک ایک صفحے کا، کیونکہ جب لمبا لکھو تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، شارٹ لکھو تو سمجھتے نہیں ہیں، تو میں نے ایک ایک پوائنٹ کو ایک ایک صفحے میں شارٹ کر کے شائع کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اور بھی دیگر مضامین وغیرہ ملا کے فیس بک نے بھی بولا کہ 40,000 لائکس ہو گیا ہے، یہ بول کے بھی کچھ عرصہ ہوا، ابھی پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ اور 40,000 لائک بہت ہوتا ہے۔ کراچی اسٹیڈیم میں 35,000 کا شاید کیپیسٹی ہے، اور اس کا فوٹو دکھاتا ہے کتنا بڑا لگتا ہے، اس سے بھی ماشاءاللہ 5,000 زیادہ لائکس ہو گیا۔ تو اب یہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میرا گھر، اور اس لیے اللہ نے بولا ہے کہ آرڈر جب دیا تو ملائکہ وغیرہ کے ذریعہ آرڈر دیا، تو ہم نے آرڈر دیا کیونکہ اس میں دوسرے لوگ بھی ملوث ہو گئے، لیکن گھر تو ہمیشہ میرا گھر بولا ہے، اور ہمیشہ اللہ ہو بولا گیا ہے، تھرڈ پارٹی میں اللہ ہو بولا گیا ہے، ہما یہ سب اللہ کے لیے استعمال کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ تم اگر میرے کو 1 سے 2 ساتھ
ایک سے زیادہ یا نہ 2 یا 3 سمجھو گے تو ہم تم کو جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر خود بولے گا ہم 2 اور 3 کے جیسا عزت والا پوائنٹ بول دے گا، تو قرآن تو بڑا کنفیوزنگ کتاب ہو جائے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی عزت کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے آسانی سے سمجھ آنے والے مثال دیتا ہوں۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سورہ مریم کے 85 نمبر آیت میں ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم کا صیغہ ہے، متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اب رحمان کے حضور پیش کریں گے تو یہ تو کوئی اور ہو گیا نا، تو یہ ہم بھی اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو کیپٹل W سے V لکھ کے اور اللہ مراد دیا جا رہا ہے۔ یہ انگلش میں تو پکڑا گیا نا کیپٹل W سے، ورنہ عربی دان لوگ اور اردو میں جو پڑھتے ہیں اور دیگر زبانوں میں پڑھتا ہے، سب کا ایمان یہی ہے کہ ہم عزت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک خوبصورت مثال ہے کہ یونس علیہ السلام مشہور ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو وہ ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو، یہ سورہ صواف میں ہے 142 اور 147، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کا بہت یاد کرتا تھا۔ اب دیکھیے ادھر میں بڑا کلیئر ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اس لیے ہم نے نکالا۔ اور یہ ہم تو اللہ کے بڑے بڑے کارندے ہیں جو قریبی آسمان کو بھی تاروں سے سجائے ہیں اور بہت بڑا بڑا کام کیے ہیں، اور ان کا خود کا فرمان ہے 165 نمبر آیت سورہ صافات میں ہے کہ سورہ صافات میں ہے کہ ہم سب صف میں کھڑے ہیں، ہم سب قسم میں کام ہے، اور ہم اس کی یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ تو خود بول رہے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، اور ایک اور جگہ بولتے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مسافر آئے، ان کو مہمان بنا کر یہ گھر لائے اور ان کے لیے کھانا بنائے، وہ کھانا نہیں کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام خوف ہوا ان کو کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو وہ لوگ بولے کہ بھئی خوف مت کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی آسمانی رسول ہیں۔ اور وہ اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کا بشارت دیے، اور یہ بھی بولے کہ ہم لوط علیہ السلام کے قوم کو سزا دینے جا رہے۔ تو جب لوط علیہ السلام کو سزا دینے گئے، قوم کو سزا دینے گئے، تو ادھر میں یہ لوگ رات گزارے لوط علیہ السلام کے گھر میں، اور بولے کہ آپ صبح ہونے کے پہلے نکل جانا اور پیچھے مت دیکھنا، اور تمہاری بیوی رہ جائے گی پیچھے۔ اور اس کے ساتھ وہ جب پتھر برسا دیے تو وہاں پر پھر کیپٹل W، جب وہ بولے تھے 3 رسول نظر آ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں پتھر برسانے، تو اس وقت تو فرشتے نظر آ رہے تھے، ان کے لیے کھانا بھی بنا تھا، تو وہاں اسمال W سے V لکھا ہے، ہم جا رہے ہیں برسانے، اسمال W تھا، V جو تھا اسمال W کے ساتھ تھا۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے اور صبح برسائے پتھر، تو کیپٹل W ہو گیا۔ اسی قرآن میں لکھا ہے پہلے چھوٹا W سے اور بعد میں کیپٹل W کر دیا ہے، اور یہ غلطی بے شمار قرآن ہے، میرے خیال سے جو سعودیہ سے جو پرنٹ ہوا اس میں بھی ایسے ہی ہے، جو تقی عثمانی صاحب نے پرنٹ کیا اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا غلطی ہے، ہندو لوگوں نے ان بڑے کارندوں کو چھوٹا چھوٹا معبود بنا لیا، چھوٹا چھوٹا معبود بنا لیا۔ ہم نے ان کارندوں کو حقیقی خدا یعنی اللہ بنا لیا، تو یہ بھی بہت بڑا غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جو حق بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، دفتر رکھا ہے، اس سے ہم اگنورنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کسی نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ ہم کا سیکھا کیوں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کبھی 1 بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ، کبھی 2 پڑھے گا، کبھی 3 پڑھے گا۔ تو
ایک عابد قائم خانی ہے، اس نے فوراً جواب دے دیا اس محفل میں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں تو یہ وہ ہیں سورہ صافات کے 165 نمبر آیت والے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، ہم سب کے ذمہ کام اور ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو یہی ہم لوگ بولے ہوں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگ سب نقل کر رہے ہیں. جیسا کہ تحیات ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ معراج کے واقعے پہ یہ آیا تھا، تو اب سب ہم لوگ پڑھتے ہیں احترام کے طور پر، تو یہ اس سینس میں آ جاتا ہے. تو اللہ کو پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ پڑھنے اس لیے بولا کہ وہ ایک ہم جو سب میں کھڑے ہیں ان کا بولا ہوا قول کو بھی اہمیت مل گیا. اور اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے. ہم سب کو اس میں حقیقت کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون اتنا بڑا مولوی کیا بول رہا ہے، کیونکہ بڑا مولوی ہو یا چھوٹا مولوی ہو یا کوئی بیوقوف ہو، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بڑا کام نہیں ہوگا کہ یہ بڑا مولوی ہے، یہ چھوٹا مولوی ہے، وہ کوئی بیوقوف ہے. سب ایک قسم کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں رہے گا. کیونکہ کوئی سائنٹسٹ ہو اور کوئی سنگر ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، اس روز قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے چھوٹے چھوٹے مخلوق ہوں گے، کسی کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. تو اس دن کا تیاری کرے، سچ بات کو اپنائے. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا گھڑی 1 گھنٹہ پہلے بند ہو جائے، آپ سے کوئی ٹائم پوچھے، آپ 1 گھنٹہ پرانا ٹائم بتا دیں، تو آپ نے غلط بولا، صحیح نہیں بولا. لیکن آپ نے سچ بولا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اور قیامت کے دن سچے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اپنے سچائی سے. تو آپ سچوں کے فہرست میں آئیے، غلطی سے مت ڈریے، سچ بات کو اپنائیے. جو سمجھ میں آئے صحیح اس کو اپنا ایمان بنائیے. پیر کو سمجھ میں آئے صحیح تو پیر کا ایمان ہوگا. منگل کو پتہ چلے کہ کچھ غلطی ہو گیا یا کچھ اضافہ کی ضرورت ہے تو منگل کا ایمان دوسرا ایمان ہوگا. مرتے دم تک تبدیلی سے مت گھبرائیے، جھوٹ سے گھبرائیے، جھوٹ سے پرہیز کریے. غلطی تو ہوتا ہے انسان سے، غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جھوٹ سے فرق پڑتا ہے. غلطی کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولنے کے پہلے اس کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، ایڈوانس میں پتہ ہوتا ہے. غلطی تو ایکسیڈنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے غلطی ہو گیا، پہلے سے نہیں بولتا ہے اب میں غلطی کرنے جا رہا ہوں. تو اس لیے آپ بھی سچوں کے فہرست میں آئیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.